امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یوسف پڑھیں گے اور یہ 12 اور 13 پارہ کے مطلب دونوں میں کور ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد جو ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی بتائی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ اسی لیے ہر آسمانی کتاب اسی قومی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لیے وہ مینلی اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کے جو اول مخاطب تھے وہ عرب تھے، اس لیے قرآن بھی عربی میں نازل ہوئی۔ مور ایور قرآن کی جو زبان ہے یعنی عربی زبان اپنے معنی، اپنی جو ایکسپلینیشن، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے، بہت پرانی زبان ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز کہ یہ اردو سے کافی قریب تر ہیں، فارسی سے کافی قریب تر ہیں۔ تو جب اردو دان یا فارسی پڑھنے والے، ایون ٹرکش جو لینگویج ہے جو ہمارے اسپیشلی جو ہمارے ایشیا کے اندر جو ہے نا چل رہی ہے، وہ لینگویجز جو ہیں ان کے بھی اگر آپ ان کے بھی ورڈز کو چیک کریں گے نا تو اس میں بھی عربی ورڈز کی آمیزش آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس سے یہ بھی جو ہے نا آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کو پتہ تھا کہ جو بعد میں پڑھنے والے اور بعد میں دین کو ایکسیپٹ کرنے والے اور بعد میں اسلام کو پھیلانے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی یہ زبان سمجھنی اور اس پر عمل کرنا، اس کے معنوں کو جو ہے اچھی گہرائی کے ساتھ سمجھنا، یہ ان کے لیے بھی آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اردو سے ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بہت سے لفظ ایسے ہیں جو ہماری اردو میں عربی سے آئے ہیں، تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو آج آپ واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسن القصص، یعنی یہ بہترین بیان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جو ہے اطلاع کی جا رہی ہے، اور یہ بہت پرانا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور تھا یہ واقعہ وقت کے لحاظ سے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ ایسے بیان کیا گیا ہے، بالکل باریک بینی کے ساتھ ایوری تھنگ ایکسپلین کر دی گئی ہے اس میں۔ یہ بھی ایک اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ان کا واقعہ جو ہے آپ بتائیے۔ تو یہ جو ہے اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایگزیکٹلی جو واقعہ جو جیسے ہوا تھا ویسے بتا دیا گیا، اور تمام تر جزیات کے ساتھ جو ہے نشر کیا گیا۔ اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہانی کی شکل میں ہے اور یہ بالکل ہمارے سامنے جو ہے ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس قال یوسف لأبیہ یا بتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور چاند سورج کو دیکھا ہے
کہ وہ سب جو ہے لی ساجدی، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک خواب تھا جو یوسف علیہ السلام کو آیا، اور جو نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. اور حالانکہ دیکھا جائے تو نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ خواب ہے کافی اوائل عمر کا ہے، یعنی ان کے لڑکپن یا ہم بچپن کا عمر کہہ دیں اس عمر کا ہے، اور بہت سمجھدار تھے حضرت یوسف علیہ السلام. انہوں نے یہ خواب اپنے باپ سے ذکر کیا. باپ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، جو کہ ایک نبی تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ جو ہے ان کے بیٹے تھے، اور ان کے جو ہے 11 مزید بھائی بھی تھے جو کہ سوتیلے بھائی تھے. اچھا، ان میں سے ایک جو تھے وہ بنیامین جو تھے وہ ان کے یعنی جن کی ماں ایک تھی. باپ سب کا ایک تھا مگر ماں ان کی الگ الگ تھی. اچھا، عرب میں آج بھی دستور یہی ہے کہ اگر ماں 2 ہوں اور باپ ایک ہو تو ان کو سوتیلے شمار نہیں کیا جاتا، وہ ان کو اپنے سگے بھائی کے طور پہ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے ایک ہی چھت تلے، ایک ہی آسمان تلے زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کے جو بھائی تھے وہ ان کے بارے میں حسد کا جذبہ رکھتے تھے. حسد کا جذبہ اس لیے رکھتے تھے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اگرچہ یہ ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو باپ کو اپنی ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، تو یہ سوال اٹھانا یا یہ سوچ رکھنا اولاد کی حیثیت میں کچھ اتنی پسندیدہ نہیں ہے اور حقیقت پر مبنی بھی نہیں ہے. مگر بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی بچہ زیادہ ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے، زیادہ کوالٹیز والا ہوتا ہے، زیادہ حنان ہوتا ہے، زیادہ منان ہوتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو نیچرل جو اس پہ ایک پیار آنا ہے تو اس سے انکاری نہیں ہوا جا سکتا. تو بہرحال یہ ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ان کی کیفیات، ان کی نفسیات، کردار، حالات سب جو ہے نا سامنے نظر آتے چلے جائیں گے. ابھی ذکر ہے ایک خواب کا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو آیا، اور انہوں نے یہ خواب اپنے باپ، اپنے والد صاحب سے ذکر کیا. اس سے ہمیں کچھ سمجھنے کو بھی ملتا ہے کہ کیونکہ خواب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم یہ ہے کہ اپنے کسی مخلص انسان سے خواب ذکر، اگر خواب آپ کا آئے تو خواب جو ہے ہر ایک سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اپنے مخلص سے ذکر کرنا چاہیے. اور مخلص وہ جو ہوگا تو وہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز دیکھے گا تو وہ آپ کو تعبیر نہیں دے گا، کیونکہ خواب جو ہے معلق رہتا ہے حدیث کے مطابق تعبیر کے درمیان، اپنے ہونے اور تعبیر کے درمیان. جب اس کی تعبیر دے دی جاتی ہے تو وہ پھر ظہور پذیر ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی برا خواب آئے تو انسان کو وہ خواب جو ہے وہ کسی کو بتانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ بائیں کندھے کی طرف تھتکار کر شیطان پر تعوذ بھیج دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہے. اور اس کے بعد بائیں کروٹ بدل کر جو ہے انسان کو دوبارہ سو جانا چاہیے اگر اس کو سونا ہے، اور اس کو اوپر زیادہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خواب ہو گیا. مجھ سے بھی اکثر لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں یہ خواب آ گیا آپ کیا کریں.
تو اتنا پریشان اور اتنا وہم نہیں ہونا چاہیے، تعبیر نہیں دینی چاہیے، بس جو بات سمجھنے کی، نہ تعبیر لینی چاہیے ہر ایک سے، نہ تعبیر دینی چاہیے، نہ کسی کو بتانا چاہیے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ صدقہ دے دیں کہ کوئی بلا آنے والی ہے تو ٹل جائے، دعا کر لیں تاکہ کوئی بلا اگر آنے والی ہے، کوئی ایسی انہونی ہے تو وہ ٹل جائے۔ بہرحال خواب جو ہے وہ آخر زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مومن کی معراج ہوگی۔ نیک جو انسان ہوگا، مومن جو ہوگا، اس کو سچے خواب آئیں گے۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے، قیامت کے قرب میں یہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نبوت کا یہ 46واں حصہ بھی ہے، اچھا خواب آنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے خواب ذکر کیا، اس کو 49واں حصہ کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، وٹ ایور، جو آپ میں بتا چیک کر کے دوبارہ بتا دوں گی اس کو۔ اچھا، باپ تھا نا، تو وہ اپنی تمام تر اولاد کی نفسیات سے اور ان کے کردار سے، ایون ان کی سوچ، ان کے ارادے اور ان کے نیت سے بھی باخبر تھا۔ تو ہمیں بھی اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی پیرنٹ بننا چاہیے، کیونکہ ان والد صاحب نے یہ کہا کہ قالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی قید، یعنی کہ قید کہتے ہیں فریب کو، چال کو، تیرے ساتھ کوئی چال چلیں، کوئی فریب کاری کریں۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خواب کی تعبیر سے پہلے احتیاط کا کام کہ خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اور پھر بھائیوں کو بھی الزام نہیں دیا کسی چال کا یا کسی نیت کا یا سوچ کا، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ کیا نیت ہے بھائیوں کی۔ باپ تھے تو باپ باخبر تھے، اور باپ کو، ایون ماں باپ دونوں کو باخبر ہونا چاہیے، ایون سبلنگس کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں ان سے بھی، اپنے معاملات بھی اور سبلنگس کے درمیان کے معاملات بھی پتہ ہونے چاہیے۔ تو والد صاحب نے آپس میں کوئی رائیولری کھڑی نہیں کرتی سبلنگس کے درمیان، یعنی کوئی دشمنی نہیں کریٹ ہونے دی، بلکہ کیا کہا، جو دشمنی کا موجب ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس کے بارے میں کہا کہ شیطان دراصل جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ آپس میں لڑائی ڈلواتا ہے، سبلنگس کے درمیان بھی اور رشتوں کے درمیان بھی۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بھی جدائی ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دراصل شیطان جو ہے اس کی یہ نفسیات ہے یا اس کی یہ چال ہے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ رشتوں کے درمیان، انسانی رشتوں کے درمیان دراڑ ڈلوانا چاہتا ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شیطان ہمیں کس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف ہمیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے، مگر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان تو قطع رحمی پر بھی آمادہ کرتا ہے، اور شیطان تو رشتوں کے درمیان، آپسی رشتوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی کرواتا ہے۔ اور صرف میاں بیوی، یہ تو سبھی کو نون ہے آلموسٹ، کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ڈلواتا ہے، جدائی ڈلوانا چاہتا ہے۔ وہ تو پیک ہی ہو گئی نا، تو پھر جب میاں بیوی ہی نہیں ہے، ایک رہے، تو پھر تو فیملی کا پورا شرازہ ہی بکھر گیا، اس کا اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا، تو وہ تو بالکل ہی اس کی ہائٹ ہو گئی۔ مگر اس کی چھوٹی چھوٹی جو بنیاد ہے یا چھوٹے چھوٹے جو بیبی سٹیپ لیتا ہے شیطان، وہ کیسے کہ سبلنگس کے درمیان، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان،
یہ بھی شیطان جو ہے انبن کرواتا ہے، لڑائیاں بھی کرواتا ہے، آپس میں دلوں کو جو ہے جوڑنے کے بجائے توڑنے کے معاملات کرتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا حربہ ہے۔ یہاں سے سمجھا ہم نے، تو پھر ہم نے یہاں سے کیا سمجھا کہ آئندہ کبھی بھی ہم قطع رحمی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر کہیں بھی کوئی جھگڑے کا معاملہ ہو، کوئی قطع رحمی کا کوئی معاملہ ہونے لگے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کون کر رہا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے وہ یہ کام کروا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے تعبیر جو ہے خواب کی وہ انہوں نے دی۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے احتیاط، پہلے جو ہے اپنے معاملات کو جو ہے سنبھالنے کی بات کی، پہلے جو ہے احتیاطی تدابیر بتائیں کہ یہ جو ہے خواب بتانا مت بھائیوں کو آلریڈی، کیونکہ دیکھیں بھائیوں کی کیفیت یہ تھی کہ شیطان نے ان کو اتنا جو ہے خلاف کر رکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے، کہ اگر بھائیوں کو اس خواب کی تعبیر پتہ چل جاتی تو پتہ نہیں وہ اور مزید کتنا خلاف ہوتے۔ یہ اچھا خواب تھا بیسیکلی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف برا خواب ہی نہیں، بعض اوقات اچھا خواب بھی کسی سے ڈسکس نہیں کرنا ہوتا، اسپیشلی ایسے انسان سے کہ جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہو کہ وہ شاید میرے اتنے فیور میں نہیں ہیں۔ رائٹ؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اچھا خواب بھی، ہم تو خواب کیا، ہم تو سبھی کچھ پوری لائف ہی اوپن کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگی کی جب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی، یہ کون کرواتا ہے ہم سے؟ یہ شیطان کرواتا ہے۔ ہر چیز لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہر چیز لوگوں کو فون کر کے بتا رہے ہیں، اچھی خوشخبریاں بھی بتا رہے ہیں، اچھی چیزیں بھی بتا رہے ہیں، آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ لیا، آج ہم وہاں گئے، آج ہم نے اور کچھ نہیں، جو باقی ماندہ اگر کچھ بچ جائے تو ہم فیس بک پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم واٹس ایپ اسٹیٹس ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، بس لوگ کسی طرح سے جو ہے باخبر ہو جائیں، کوئی ایسے جیسے کوئی میڈیا میں ہے، میڈیا پرسن بن جاتے ہیں ہم لوگ۔ اگر کوئی خیر کی خبر ہو، کوئی خوشی کی بات ہو تو ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے تئیں سیلیبریٹی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی وہ بھی کچھ عام کرتے ہیں تو ہمیں بھی آج موقع مل گیا ہے، ہم بھی ذرا مقابلے پہ آ جائیں۔ وی آر ناٹ سیلیبریٹیز، وی آر نارمل ہیومن بینگس۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اچھے مومن بننے کی کوشش کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ تو جو اچھا مومن، سچا مومن بننے کی کوشش پر رواں دواں ہوں، اس روڈ پر چلنا شروع ہو چکا ہو، تو ان کو چھوٹی چھوٹی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے شیطان ان کے درمیان آ سکتا ہے، یا آپ کی حسد کے معاملات ہو سکتے ہیں، یا آپ کو مزید جو ہے پریشانیاں آ سکتی ہیں، کوئی نظر کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی ہمیں کچھ یہ بھی سمجھنے کو ملا۔ سورہ یوسف ان صورتوں میں سے ہے کہ جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہر دفعہ کچھ نیو سیکھتے ہیں، کچھ نہیں بہت کچھ نیو سیکھتے ہیں، اللہ سکھاتا ہے ہمیں۔ اور یہ بالکل یونیک جو ہے نا واقعہ ہے، پورے قرآن میں ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ایون حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے واقعات، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، یا حضرت لوط علیہ السلام کے زندگی کے واقعات، وہ پورے قرآن میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ ان سے بھی ہم بہت کچھ نیو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واحد معاملہ ایسا ہے، یہ واحد ایسا واقعہ ہے کہ جو ایگزیکٹلی ایک جگہ پر پوری ایک صورت میں کی شکل میں اتار دیا گیا،
اور کافی لمبا واقعہ ہے. پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی سمجھے سوانح عمری اگر ہم کہیں، ان کی لائف بچپن سے لے کے جو ہے بڑھاپے تک کی، وہ ساری لائف اس میں بیان کی گئی. اس کی چیدہ سارے واقعات بیان کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے خواب کی تعبیر دے رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کو خواب کی تعبیر دینے کا بھی ہنر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوابوں کی تعبیر دیا کرتے تھے. موسٹ آف وہ فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور جس کا بھی کوئی خواب ہوتا تھا تو وہ ان کو بتاتا اور وہ اس کی تعبیر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس خواب کی جو ہے نا تعبیر اب دے رہے ہیں کہ اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. یشتبی کا اجتباء سے، اجتباء کا مطلب چن لینا. تیرا پروردگار تجھے چن لے گا. کس لیے چن لے گا؟ نبوت کے لیے چن لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ، اور من تعویل الاحادیث، اور تجھے معاملہ فہمی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. تعویل یعنی کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ تفسیر یا ایکسپلینیشن، یا جسے ہم کہہ دیں کہ علم. ٹھیک ہے. حکمت، میننگز. ٹھیک ہے. احادیث حدث سے نا، حدث کہتے ہیں ویسے تو ایک بات کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. معاملات کو بھی کہتے ہیں. اور خواب کو یہاں پہ کیونکہ خواب کی ضرورت ہے تو خواب کو بھی کہا جا سکتا ہے یہاں پہ. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تجھ پر اپنی نعمت بھرپور عطا فرمائے گا. کس چیز کو نعمت کا؟ نبوت. ٹھیک ہے. اور نبوت کے علاوہ ان کو حکمت بھی عطا کی جائے گی. آگے آپ چل کے دیکھیں گے ان کو وزارت بھی عطا کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت بھی ملے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے آگے جا کے جو ہے ان کو بادشاہت بھی ملے گی. تو بے شمار ان کو جو ہے محسنین کا درجہ، بے شمار ان کو جو نعمتیں ملیں گی تو ان کا ذکر آ رہا ہے. اور وہ سارا جو ہے نا اس میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ لی ساجدین میں جو ذکر ہے وہ یہ بھی ہے کہ بادشاہت بھی ملے گی. کیونکہ پرانے زمانے میں جو بادشاہت کا معاملہ ہوتا تھا تو رعایا ان کو سجدہ کرتی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرے اس بیٹے کو نبوت تو ملے گی ہی ملے گی، مگر ساتھ ہی ساتھ بادشاہت بھی ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ نعمت کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی نعمت ملے گی. سبحان اللہ. انہوں نے یہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے کہ انہوں نے خواب سے فل اندازہ لگا لیا کہ یہ جو ان کے بیٹے ہیں بڑی عظیم الشان جو ہے نا شخصیت کے حامل ہیں، اور یہ ان کو جو ہے بہت کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، بہت انعامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، اور یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم اور زبردست حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے اب خواب کی تعبیر دی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس خواب کی تعبیر آپ کو بتاؤں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا ہوئی. یعنی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ خواب جو ہے وہ فوری طور پہ پورا ہو جائے، بلکہ خواب جو ہے سم ٹائمز جو ہے بہت ٹائم کے بعد بھی وہ پورے ہوتے ہیں. یعنی پہلے دکھا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ خواب جو ہے وہ ان کی تعبیر جو ہے وہ آپ کے اوپر
لاگو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کیا کریں، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کون سے سائلین کون ہوئے؟ علم کو دریافت کرنے والے، مسائل کے یعنی جو مسائل ہیں ان کے سوالات ہیں ان کے جوابات دریافت کرنے والے. اچھا، اب یہ جو ہے نا فیملی لائف کی کہانی ہے، موسٹ آف ہر گھر کی کہانی ہے، بہن بھائی کے رشتے کے مسائل اور اسپیشلی سوتیلے بہن بھائیوں کے رشتوں کے معاملات، ان کا حسد اور ان کا نقصان پہنچانے کے معاملے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے نقصان بعد میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی تھی، وہ سارا واقعہ. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ نے جو بڑا مقام دیا وہ باقی 11 بھائیوں کو نہیں دیا. وہ مقام اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے آگے جو ہے سر جھکایا، صبر کیا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو علم دیا، حکمت دی، نبوت دی اور بادشاہت دی. یوسف علیہ السلام کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ایسے معاملات میں موسٹلی باپ کا فطری جھکاؤ اور محبت ایسے بچے کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کمی کو خود پورا کرنا چاہتا ہے، یعنی ماں بھی بننا چاہتا ہے. تو تھوڑا سا فطری جھکاؤ ہونا جو ہے وہ ایک جو ہے نارمل چیز ہے، مگر یہ بات ان کے باقی بھائی جو ہے سمجھ نہ سکے اور لگے کوشش میں کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے یوسف علیہ السلام کو. لیکن یاد رکھیں کہ نقصان اور فائدہ اللہ کے ہاتھ میں، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی فائدہ دے نہیں سکتا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. اس قالوا لی یوسف، انہوں نے کہا، اس قالوا لا یوسف، لی نہیں ہے، لا یوسف، کیونکہ البتہ کے سینس میں آ رہا ہے کہ البتہ یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں. حالانکہ نحنو عصبۃ، ہم تو طاقتور جماعت ہیں. عصبہ کہتے ہیں ایک بہت بڑے جتھے کو، ٹھیک ہے، بہت طاقتور جماعت کو. انا ابانا لفی ضلال مبین، کوئی شک نہیں، بے شک ہمارے باپ جو ہے نا وہی سری غلطی پر ہے. ٹھیک ہے، انا یعنی کہ بغیر شک و شبے کے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ والد صاحب جو ہے نا وہ جو ہے نا انتہائی جو ہے نا استغفر اللہ یعنی گمراہی کے اس میں، دلال آپ کو پتہ ہے، دلل جو ہے وہ گمراہی کے لیے کہ وہ گمراہی میں ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے کیونکہ یہ تو یعنی ظاہر سی بات ہے، 11 تو یہ 11 بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام اور جو ہے ان کے ایک اور بھائی تھے بنیامین، جن کی ماں جو ہے الگ تھی، باقی یہ سب ایک ماں سے تھے. اچھا، دلل گمراہی کو بھی کہتے ہیں، وہ غلطی ان کے خیال میں کہ انتہائی غلط روش پہ ہیں استغفر اللہ ان کے والد صاحب، کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک جو ہے
یعنی کہ کیا کہنا چاہیے پلاٹ بنایا، ایک سازش مرتب کی۔ وہ سازش تھی یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش۔ نقتلو یوسف اوی ترہ اردن یخلو، یوسف علیہ السلام کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یعنی گناہ کر کے نیک ہو جانا، معافی مانگ لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ انسانی سلوشن تھا محبت حاصل کرنے کا، کہ یوسف علیہ السلام کو مار ڈالتے ہیں یا کسی معلوم جگہ پر پھینک دیتے ہیں، یعنی دو انہوں نے آپشنز جو ہے فائنلائز کیے کہ ہم یہ کرتے ہیں، یعنی کہ ابھی انہوں نے جو ہے نا دو چیزیں یہ سلیکٹ کرنے جا رہے تھے۔ اچھا، جب یہ ہو جائے گا یوسف ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ سلوشن تھا، یہ ان کا سلوشن تھا کہ اس طرح سے جب یوسف علیہ السلام جو ہے جب سامنے ہی نہیں ہوں گے، ان کا جو ہے ان کو مار ڈالیں گے یا کہیں ایسی جگہ پھینک دیں گے، تو وہ جب سامنے نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے اپنے والد صاحب کی محبت جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی وہ ساری جو محبت ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ تو کتنی عجیب سی جو ہے نا بات ہے اور کتنا عجیب سا سلوشن انہوں نے نکالا، یعنی ان کا خیال تھا۔ آپ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہو گئی نا کہ محبت جو ہے ایسے تو نہیں نا کسی کا حصہ بن سکتی۔ اگر وہ محبت واقعی جو ہے سچی ہے، کہیں بھی ہم ایک مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں، تو وہ اگر محروم بھی ہو جائے گا، وہ بندہ غائب بھی ہو جائے گا، تو بھی جو محبت اس کے لیے دل میں آباد ہے وہ تو اسی کی رہے گی۔ اور یہ کوئی سلوشن نہیں ہو سکتا کہ اس کو غائب کر دو، اس بندے کو ہٹا دو یا اس سے دور کر دو، تو وہ جو محبت ہے، یعنی یہ کوئی انڈرسٹوڈ بات تو ہے بھی نہیں کہ وہ والی محبت جو ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے گی، کیسے آ جائے گی؟ مطلب بلکہ ہو سکتا ہے نا، جیسے بعد میں یہ ہوا کہ جب آگے آپ پڑھیں گے کہ والد صاحب اگر یعنی ان کے دل میں اور زیادہ ان کے دل میں جو ہے نا ان کے لیے اگر پہلے وہ ان کو کردار یا نفسیات کے لحاظ سے تھوڑا کمزور سمجھتے تھے، لیکن اب کیا، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے آ گئے تو اس کے بعد جو والد صاحب تھے ان کے دل میں ان کے لیے جگہ اور کم ہو گئی۔ آپ خود نوٹس کریں گے آیات کو سمجھتے ہوئے کہ ان کے پیارے بیٹے کو ان سے دور کر دیا ان بھائیوں نے۔ تو جو یہ ایک سلوشن بنا رہے تھے کہ یہ جو اس کو اپنے طور پہ اپنا ایک جو ہے نا حل ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ حل پھر بھی نہیں ہوا، وہ مسئلہ حل پھر بھی نہیں ہوا۔ ان کے خیال میں یہ مسئلہ تھا نا کہ بھئی والد صاحب جو ہے ہم سے کم محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں، تو اس کو غائب کر دو تو وہ محبت جو ہے وہ اس کی والی محبت بھی ہمیں مل جائے گی، پھر زیادہ ہماری محبت زیادہ ہو جائے گی اور اس کی رہے گی۔ تو جب وہ چلے گئے یا وہ غائب ہو گئے تو بھی انہی کو یاد کرتے رہتے تھے والد صاحب تو۔ اور مزید جو ہے یہ بھی کہ والد صاحب کیونکہ پیغمبر بھی تھے اور حق جاننے والے بھی تھے، ایون خوابوں کی تعبیر دینے والے تھے، تو ان کو اندازہ تو ہو چکا تھا کہ غائب ہوئے نہیں ہیں، غائب کیا گیا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ تو ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ یہ میری اولاد نے کیا ہے، مگر کیونکہ اولاد تھی سامنے، اب اولاد کا حل تو کچھ نہیں نکال سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو تو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کنواں بھی تو یعنی غیابہ جب جو ہے وہ کنویں کو کہتے ہیں فی غیابات الجب، کہ غیابات کہتے ہیں تہہ کو یا گہرائی کو، کہ اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال کے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کے لے جائے گا
اور اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو. یعنی ان میں سے ایک نے یہ مشورہ دیا کہ قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں ڈال دو. وہ اصل میں تو تمہیں مقصد یہ ہے نا کہ بھئی غائب کرنا ہے، تو اتنا بڑا جرم کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو کم جرم کر لو. یعنی کہ یہ ان کے خیال سے کم جرم ہوتا، کم بڑا گناہ ہوتا، اور تمہارا مقصد تو پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سارٹ آف یہی طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم قتل نہیں کریں گے، بلکہ اسے جو ہے کنویں میں ڈال کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو تجویز ہے یہ بھی ان میں سے ایک بھائی نے ہی دی تھی. ہو سکتا ہے وہ عذرائے شفقت، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک بہت زیادہ یعنی ایک پورا گروپ ہے سوتیلے بہن بھائیوں کا. ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب ہی خلاف ہوں، ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ کے فیور میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے اچھا بھی سوچ سکتا ہے، اللہ نے اس کے دل میں کوئی نرمی ڈالی ہو. ٹھیک ہے، تو جو ہے آپ کو اس سے فائدہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تجویز جو ہے نا، اور کیونکہ انہی کے گروپ میں سے دی گئی تھی تو انہیں یہ تجویز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو زندہ رکھنا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو قتل کے در پہ تھے، مگر جسے اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے، جسے اللہ بچانا چاہے، تو اسے کون جو ہے مار سکتا ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے فائنلی پھر یہی ڈیسائیڈ کیا ہے. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کی کامیابی کی شروعات کسی کنویں سے ہوتی ہے. ہم جس کنویں کی آزمائش کو، یعنی ہم کسی آزمائش کے کنویں میں گر گئے، ہم اسے اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے سامنے ڈول بھیجے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور ہم لیکن پکڑ کے باہر نہیں آنا چاہتے، ہم ادھر ہی رہنا پسند کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم جو ہے اس میں یعنی کوئی خیر نہیں دیکھ سکتے، مگر اور اسی پہ رونا دھونا مچا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں سے ہماری ایک اچھی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. سوچیں نا کہ یہ وہاں پہ رہتے رہتے، چلیں حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ ہی رہتے رہتے، تو آج نہیں تو کل پھر یہ کوئی نہ کوئی ہر وقت، کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں ٹارچر کرتے رہتے تھے. چھوٹے بھی تھے، مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، اور وہ بہت سارے تھے. تو اب اگر اس کو آپ یا میری نظر سے دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کو کہیں ہاسٹل میں ڈال دو یا اس کو کہیں نکال دو، تو وہ شاید بہت اچھا، اس زمانے ویسے بھی یہ سب آپشنس ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن وہ کوئی بہت اچھا آپشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت، اچھا خواب کی تعبیر تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ چکے تھے، لیکن اگر اس خواب کی تعبیر کے عین مطابق ان کو یہ کہا جاتا کہ لائیے آپ اپنا بچہ ہمیں دیجئے، ہم جو ہے نا ان کو مصر لے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ٹریننگ دیں گے، پھر ان کو بادشاہ بنا دیں گے. تو یعقوب علیہ السلام کو چاہے بادشاہت کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے کو بادشاہ بنائے، تو بھی وہ اپنا جان سے پیارا بچہ کسی کے حوالے نہیں کرتے. لیکن یہ اس طرح سے سینیریو بنا، اس طرح سے حالات اور واقعات بنے، وہ چیزیں خود بخود اس نہج پہ جاتی چلی گئیں کہ جو ان کی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبردست، جس طرح سے وہ کیریکٹر بن کے سامنے آتا ہے، ان کی نبوت اور ان کی بادشاہت کی طرف جا رہی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس دوران میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی اچھی لائف تھی بعد میں، یا بہت اچھا پاتھ تھا نبوت کی طرف کا یا بادشاہت کی طرف کا. اس دوران میں بہت سارے جو ہے کانٹے بھی چبھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے صبر سے سب چیزیں برداشت کی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی بعض اوقات زندگی میں سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی نہیں،
کے پاس بھی نہیں تھا. آپ آگے پڑھتے جائیں گے، آپ ایک ایک جگہ کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس اور کیا آپشن تھا سوائے اس کے، کوئی آپشن نہیں تھا. تو انہوں نے اسی بہترین آپشن کو اڈاپٹ کیا، یعنی جو صبر کا آپشن ہے. تو جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، اپنی سازش پوری پری پلانڈ ہو گئی، اب گئے اپنے ابا کے پاس. قالو یا ابانا ما لکا لا تامنا علی یوسف وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ. انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. لناصحون، ناصح کو اس کو کہتے ہیں خیر خواہ کو. کل آپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ابا جان کو ان کے جو نیتوں پہ پہلے ہی شبہ تھا. تو مثلا اگر یہ کھیلنے جاتے یا یہ کہیں باہر جاتے تو ابا جان جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے ہیلے سے ہی صحیح مگر وہ ان کو جانے سے روک دیتے، اپنے پاس بٹھا لیتے. اچھا، ادھر چائلڈ پروٹیکشن کا ہمیں بہت اچھا جو ہے نا طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ سم ٹائمز آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہمیں اندیشہ ہو کہ کسی کی نیت اچھی نہیں، یا نہ بھی اندیشہ ہو ایون، لیکن ہم آج کل کے زمانے میں کیوں کسی پہ ٹرسٹ کریں؟ تو اپنے بچے کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کرنے چاہیے. اور بلائنڈ ٹرسٹ میں تو کہتی ہوں کرنا ہی نہیں چاہیے. بلائنڈ ٹرسٹ تو کیا، میں تو کہتی ہوں ٹرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے بچوں کے معاملے میں، کیونکہ بچے کمزور مخلوق ہوتے ہیں، وہ نہ شور کر سکتے ہیں، نہ وہ سمجھ سکتے. تو آپ یہ ماں باپ جو ہے نا، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ جب ان کو اللہ نے اولاد دے ہی دی تو اس کی ہر قسم کی حفاظت وہ خود کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے اذکار کا بھی ان پر دم رکھیں گے. چھوٹے بچے ہیں اگر وہ نہیں پڑھ سکتے، ایون بڑے بھی ہیں، تو ماں باپ اپنے اذکار پڑھ کے ان پر دم کر سکتے ہیں، اور بچے اپنے جو اذکار پڑھنے، اور ان کو چھوٹی عمر سے جو ہے اذکار کا پابند ہونا سکھائیں، جیسے نماز کی پابندی سکھاتے ہیں. اور ان کو جو ہے جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں وہ یاد کروائیں تاکہ وہ بغیر دیکھے بھی پڑھ سکیں. ان کو دم کرنے کا طریقہ سکھائیں، ان کو اپنی حفاظت کے سارے جو اسپیکٹس ہیں ان کو سکھائیں. یہ ماں باپ کا بہت بڑا فرض ہے جو موسٹ آف پیرنٹس نہیں جانتے ہوتے. ہر وقت جو ہے نا بچوں کے معاملے میں بہت ہی جو ہے نا غافل میں نے دیکھا ہے پیرنٹس جو ہے نا یہاں پہ ہوتے ہیں. یعنی آپ کو گراسری کرنی ہے تو آپ خود جا کے کر کے لے کے آئیں. کیوں بچوں کو آپ جو ہے شاپس پہ بھیجتے ہیں گراسری کرنے کے لیے؟ آپ چھوٹی موٹی چیزیں بھی آپ خود لے کے آئیں یا پھر آپ ساتھ جائیں. اسی طرح سے اگر آپ کو کہیں جانا ہے آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ خود بھی نہ جائیں، سوشل لائف کو تھوڑا سا کم کر دیں. تو بچوں پر نہ صرف یہ کہ نظر رکھنی ہوتی ہے بلکہ بچوں کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے. ایون اگر بچے اوفینڈ بھی ہونے لگیں یا بچے آپ کے سامنے ریبیل ہونے لگیں کہ کیا ہر وقت آپ جو ہے نا ہماری سر پہ سوار رہتی ہیں یا کیا ہماری جو ہے نا حفاظت، تو ان کو سمجھا دیں کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اسی طرح سے کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسے لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے ان بیٹے کی زیادہ حفاظت کرتے تھے، کیونکہ اور اسپیشلی یہ بھی پتہ چلا کہ جس کا ہمیں زیادہ فکر ہو اس کی زیادہ بھی حفاظت کی جا سکتی ہے. اب کہنے لگے یہ باقی بھائی، ارسلہ معنا غدا، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیجیے گا، خوب کھائے پیے گا اور کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کے خود ذمہ دار ہیں. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی بات کہہ دی کہ مجھے جو ہے نا مجھے تمہارے ساتھ جانے سے مجھے تکلیف ہوگی، یعنی تمہارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجنے سے، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا کھا جائے. یعنی ڈائریکٹلی ان کو نہیں کہا کہ تم ہی کوئی نقصان پہنچا دو گے،
بلکہ بھیڑیے کو کہا. اور ظاہر ہے اس زمانے میں جنگل وغیرہ ہو بھی سکتا ہے ایسی چیزیں کہ جنگل میں اگر کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس قسم کے جانور ہیں تو یہ خدشہ ہو بھی سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ حفاظت تو کرنے والے تھے نہیں نا. یہ تو جب بچوں کا جن ماں باپ کے سامنے گزرا ہوتا ہے تو وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں ماں باپ کی کس کی کیا جو ہے نا پوزیشن ہے, کس کی کیا نیت ہے, احساس ہے, جذبہ ہے. تو انہوں نے واضح انداز میں منع کیا. فرسٹ جو ہے نا ایک ایکسپریشن ان کا یہی تھا کہ وہ بھیجنا نہیں چاہتے تھے کہ مجھے تمہارا اس کو لے جانا جو ہے نا وہ صدمہ دے گا, مجھے تکلیف ہوگی اور مجھے کھٹکا لگا رہے گا, تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا کھا جائیں. اور اپنی سکس سینس پر بھی غور کیا انہوں نے. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ سکس سینس بھی تھی ان کو. اسپیشلی دیکھیں ماں باپ کی ایک سکس سینس بھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا گٹ فیلنگ. وہ گٹ فیلنگ جو ہے کہ بعض اوقات ہمیں خود بھی خدشہ ہوتا ہے, ہمیں خود بھی لگ رہا ہوتا ہے نہیں یہ چیز ایسے نہیں کرنی چاہیے اور سم ہاؤ وہ ہو ہی جاتی ہے. تو اگر آپ کی سکس سینس کچھ کہہ رہی ہے تو اس کو بھی ذرا ویلیو کر دیا کریں, کم از کم ڈیو ویلیو ضرور دیا کرے اس کو نا. انہوں نے جواب دیا ان بھائیوں نے, قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ. انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں, ہماری موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے ہی کوئی نا نکمے, انا ذل خاسرون کہ بڑے ہی خسارے میں پڑنے والے, بڑے یعنی اپنے انداز میں کہا کہ ہماری اتنی بھی کیا ویلیو نہیں ہے, یعنی ہم بچا لیں گے, ہمارے سامنے ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی ایک جانور سے اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خدشہ صحیح تھا, ایک جانور سے ایک ویسے بھی انسان کیسے مقابلہ کر سکتا ہے, مگر انہوں نے ایک بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ان نیچرل جواب دیا. یہ بھی انسان کی سکس سینس کو ذرا اویک کر دیتی ہے کہ ان نیچرل جواب تھا نا. بھیڑیا اگر سامنے آ بھی جائے گا تو بھائی تم اگر 10 ہو یا 11 ہو یا 25 ہو, تم بھیڑیا کا کیا بگاڑ لو گے؟ بھیڑیا تمہارے پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک جو ہے نا اس میں ہے کہ انہوں نے جس قسم کا جواب دیا تو وہ اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ ان کی نیت کچھ اور تھی. فلما ذہبوا, پھر جب وہ اسے لے کے چلے گئے. اچھا, ایسے لگتا ہے کہ وہ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ زبردستی لے کے چلے گئے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو منع ہی کیا تھا. اب وہ ایک بوڑھا باپ جو ہے وہ اپنی اولاد اور وہ بھی 10-11 بچے ہوں تو ان کے سامنے ایک حد تک ہی ریزسٹ کر سکتا ہے. یہ بھی ذرا جو ہے نا مائنڈ میں رکھیں. تو وہ جب اسے لے کے چلے گئے سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے. ٹھیک ہے, کہ تو ہم نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئُهُمْ بِأَمْرِهِمْ. اس وقت پہلی وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے. اب اس وحی سے کیا ہوا کہ ان کو تسلی ملی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے تسلی دے رہا ہے تو پھر یقیناً اس میں خیر ہوگی. اور لیکن وہ چھوٹے تھے اس وقت, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان پر یہاں سے بالکل یہی ایگزیکٹلی پتہ چلا ہے کہ نبی کے ساتھ بچپن سے بھی وحی کا معاملہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. ہاں, وہ وحی ضروری نہیں ہے کہ تعلیم یا علم سے متعلق ہو, لیکن وہ ان کی اپنی کسی زندگی سے متعلق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ مجھے وہ واقعہ مجھے وہ پتھر یاد ہے جو مجھے سلام کرتا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو ان کے بچپن کا واقعہ ہے جب ان کا سینہ جو ہے وہ جو ہے نا اس کو دھو کر اس کو کھول کر پہلے پھر اس کو آب زمزم سے دھو کر اور اس کو جو ہے نا حکمت سے اور نور سے بھر کر واپس اپنی جگہ پہ رکھا گیا تھا. جبریل امین آئے تھے. یہ بچپن کا واقعہ ہے ان کا جب وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور مہر نبوت شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ تھی.
اور وہ راہب والا واقعہ بھی یاد کر لیں کہ جب وہ شام کے سفر پہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو راہب انہیں پہچان گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے اعلان نبوت ضرور اپنی ینگ ایج میں کرتے ہیں، مگر ان کو ہمیشہ سے وہ نبی ہمیشہ سے ہوتے ہیں، وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت آمنہ بتاتی ہیں، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، اور جب وہ ایون پیدا بھی ہوئے تھے تو وہ ایک نور اور ایک روشنی کا ذکر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی شروع سے نبی ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے اعلان نبوت کا معاملہ بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت چھوٹے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے اعلان نبوت کا اگر کر بھی دیں گے اعلان، تو یعنی اپنی نبوت کا اعلان کر بھی دیں گے تو ان کو باقی معاملات کو ان کو ڈیل کرنا جو ہے مطلب وہ ذرا جو ہے نا اس لیے ان سے روکا گیا کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچتے ہیں تو ان سے اعلان نبوت کروایا جاتا ہے۔ یہ بات یہاں سے سمجھ آئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کی حفاظت بھی کرتا ہے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے ہمیشہ، ان کو اچھے حالوں میں یعنی پروٹیکٹڈ ہینڈز میں رکھتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروٹیکٹڈ ہینڈز میں رکھا، حالانکہ وہ شروع سے یتیم تھے، دادا کی پرورش، چاچا کی پرورش، تو ہمیشہ ایون جب شادی بھی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی وہ ایک الگ قسم کی پروٹیکشن تھی، وہ ایک الگ قسم کا ساتھ تھا، جس میں بھی ان کی پروٹیکشن ہی جو ہے نا پروٹیکشن کا عنصر بھی موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور عشاء کے وقت اچھا اب انہوں نے اس میں کنویں میں پھینک دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، وجا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے تھے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، تو پھر اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں، وہ ہم بالکل سچے ہوں۔ اب یہی خدشہ جو ہے نا شو کیا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کھیل کود سے تو اعتراض نہیں کیا تھا نا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جائز کھیل کود اور تفریح جو ہے اس کی یہ انسانی فطرت میں داخل ہے اور اس کی اسلام بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہی خدشہ جو ہے نا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھا اسی کو جو ہے نا آگے اسی کو عملی جامہ بنا کے اپنی سازش کا کر کے اور یہی بات جو ہے ان کے سامنے کہہ دی کہ ہم نے تو حالانکہ کیا کہہ کے لے کے گئے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے، یہ کھیلیں گے کودیں گے، اس لیے ہم لے کے جائیں، تو اسباب کے پاس یعنی مال کے پاس چوکیداری کرنے کے لیے تو نہیں نا لے کے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اور کتنے سنگ دل اور کتنے آؤٹ اسپوکن تھے کہ جو بھی بات ہو رہی ہے یعنی جو بھی بات یہ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے، یعنی کہ ثبوت بھی لے آئے، جھوٹا ثبوت۔ باپ نے کہا یوں نہیں ہے، کالا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، یعنی جھوٹ بول رہے ہو، پس صبر ہی بہتر ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے، بہترین ہے، اور تمہاری بھی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام پوری تفصیل سے تو بے خبر تھے کہ کیا کیا انہوں نے، ورنہ جا کے کنویں سے نکال لاتے، لیکن اتنا ان کو ظاہر ان کی فراست تھی، اتنی ان کی سمجھ تھی کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کے دل کی بات ہے اور کچھ اور یہ کر کے آئے ہیں، اور سوائے صبر کے چارہ اس لیے کچھ نہیں تھا کہ سامنے اولاد تھی، یعنی آپ دیکھیں نا کہ کوئی اور ہو تو اس کی پولیس میں جا کے کوئی رپورٹ درج کرا دے، اگرچہ اس زمانے میں اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں لیکن پھر بھی کسی سے جا کے خود بھی ظاہر نبوت رکھتے تھے، تو اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے احوال اگر دیکھیں قوموں کے تو جو نبی ہوتے ہیں وہ موسٹ آف اپنی جو قبیلے ہیں ان کے سردار بھی ہوتے ہیں، تو وہ کس سے جا کے شکایت کریں، اور وہ شکایت بھی کس کی ہو، اپنی ہی اولاد کی،
تو ان کے پاس آپشن کچھ تھا ہی نہیں سوائے صبر کے. اور یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے جو انہوں نے اس وقت کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور یہی وہ جملہ ہے کہ جب حضرت عائشہ پہ ایک مشکل وقت آیا تھا واقعہ افک میں، انہوں نے بھی یہی جملہ کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں بھی اللہ کی قسم میں بھی یہی جو ہے نا مثال پاتی ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کا جو ہے نا کہ والد صاحب جو تھے نا ان کو سابقہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے بھی صبر جمیل کے صبر کا راستہ اختیار کیا تھا، کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس بھی اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا. آگے آپ واقعہ افک پڑھیں گے. تو باپ تھا یہی کہہ سکتا تھا. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا فادلی دلوا، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کے چھپا لیا. وَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، انہوں نے چھپا لیا، ٹھیک ہے، اس کو ایک چیز سمجھی، یعنی یوسف علیہ السلام کو ایک بیچنے کی چیز سمجھی، بِضَاعَةٍ، ٹھیک ہے. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا تھا، سب جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سم ٹائمز جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بری ہیں مگر وہ ہمارے حق میں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا اور اس کو ایسے ہی ہونے دیا، کیونکہ اس کے بعد ہی ان کو عزیز مصر کے گھر پہنچنا تھا، اور اس کے بعد ہی ان کو مصر کا بادشاہ بننا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں وَشَرُّوهُ بِثَمَنٍ، انہوں نے اس کی بہت ہی ہلکی قیمت لگائی، گنتی کے چند درہموں پر اس نے انہیں بیچ ڈالا، یعنی یوسف علیہ السلام کو. اور وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی بے رغبت تھے، یعنی جانتے ہی نہیں تھے کہ کس کو بیچ رہے ہیں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بالکل ہی بے رغبت تھے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کہیں پہ رہ رہا ہوتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ان کے درمیان کوئی بہت ہی نیک انسان رہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جان رہے ہوتے. وہ اس کو اسی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے عام لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں. تو ان کے لیے تو وہ بس ایک بیچنے کی چیز تھی. اس زمانے میں آپ کو یاد ہونا چاہیے غلام اور لونڈی کا سسٹم پریویلنگ تھا، انسٹیٹیوشن چلا آ رہا تھا. تو جو ہیومن ٹریفکنگ تھی اس وقت چل رہی تھی، تو ہیومن ٹریفکنگ کے اندر ان کو جب ایک چیز ملے گی، وہ تو چیز تھی نا، تو وہ اس کو بیچ دیا کرتے تھے. مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے ہم بہت عزت اور احترام سے رکھیں گے، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا. کذالک مکننا لیوسف فی الارض. بڑی خوبصورت آیت ہے. عزیز مصر کو یہ بیچا گیا تھا، اور عزیز مصر جو ہے انہوں نے جب وہ لے کے آئے تو گھر میں کون ہوتی ہے؟ ظاہر بیوی ہوتی ہے. اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت اور احترام سے جو ہے نا رکھنا، یعنی کہ یہ کہا کہ ہم بیٹا بنا لیں گے، ابھی بنایا نہیں تھا. تو مطلب یہ کہ اس کو پہلے چیک کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، اور اگر اس میں خیر دیکھیں گے تو ہم اس کو ان کی اولاد نہیں تھی تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ان کو اس نیت سے نہیں لائے تھے کہ غلام کی نیت سے نہیں لائے تھے. عزیز مصر، ٹھیک ہے. یعنی تھوڑی دیر کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دے دیا. اور ٹھکانہ بھی کدھر؟ مصر میں. اچھا، اب وہ ٹھکانہ ابھی عارضی تھا، ٹھیک ہے، لیکن منہ بولا بیٹا بنایا جانا تھا ابھی ادھر. اور لیکن اس عارضی ٹھکانے سے ہی ابھی ان کا آگے کا سفر جاری ہونا تھا. تو اب پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں گے. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے،
لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ہم جس چیز کو اپنے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، کسی حادثے کو اپنے لیے بہت بڑا ایک ڈراسٹک، ایک بہت ہی جو ہے نا جسے کہتے ہیں المیہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل وہ حادثہ ہی تو ہوتا ہے جو ہمارے قدم جما رہا ہوتا ہے. وہ تکلیف ہی تو ہوتی ہے جو ہماری جو ہے قدم جما رہی ہوتی ہے اس جگہ پر، اس ملک میں، اس علاقے میں، اس فیملی میں. اور جب لما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا. یہ اللہ کی عطا تھی، اور اللہ کی عطا بھی تھی اور حالات اور واقعات سے سکھائی گئی تھی. یعنی اللہ کی عطا تھی مگر سکھائی گئی تھی حالات اور واقعات کے ذریعے سے. یعنی صرف اچھے حالات ہی نہیں بلکہ برے حالات بھی ہماری علم اور حکمت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، ہماری اچھی کارکردگی کا سبب بنتے ہیں. مگر ہمارا کیا کیجئے کہ ہم تو اگر برے حالات آ جائیں تو ہمارے رونے ہی نہیں ختم ہوتے ہیں، ہم تو رونے پیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں، ہم تو غم منانے میں مشغول ہوتے ہیں، ہم تو کمپلیننگ ہوتے ہیں، ہم تو شکایتیں کرنے میں مشغول ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا ادھر سے علم اور حکمت سیکھنی ہے؟ حالانکہ سیکھا جائے تو جو حالات اور واقعات ہمارے لیے غیر مناسب ہوتے ہیں یا ان نون ہوتے ہیں یا تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو ادھر سے بھی بہت کچھ علم اور حکمت ہم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں ہماری علم اور حکمت کا، اگر ہم اپنے رونے پیٹنے کو ختم کر کے ان حالات اور واقعات کی طرف ذرا غور و فکر ہی کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ کیا درجہ دے رہے ہیں؟ محسنین کا درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، اور کہیں بھی بے صبری کا یا کمپلین کا مظاہرہ نہیں کرتے. آپ ایک جملہ نہیں دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی کمپلین، یعنی نہ جب جو ہے ان کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، نہ جب وہ وہاں سے ان کو بیچا جا رہا ہے، نہ جب کہ ان کو خریدا جا رہا ہے، کہیں بھی کوئی کمپلین، کوئی کمپلیننگ دعا تک جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں کر رہے. ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے نا کہ ہم تو اگر ہوں تو ہم تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر لیں. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ. یعنی ایک انسان پر جو ہے یہ جو ہے نا کہ نفس کی نگرانی چھوڑ، ایک انسان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نفس کی نگرانی کرتا رہے، اپنا نفس کا اوپر وہ خود نگران ہوتا ہے. تو انسان اگر خود نہ بہکنا چاہے تو اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا. یہ جو بعض اوقات انسان الزام دیتا ہے نا نفس کو یا شیطان کو، تو دیکھیں ان کا اپنا رول ہوتا ہے. دو چیزیں ضرور آؤٹ سائڈرز ہماری رول ہوتی ہیں ہماری خرابی میں سم ٹائمز، لیکن جس پر عمل درآمد، جو اس پہ عمل درآمد کرتا ہے نا، جو برائی پہ یا گناہ پہ عمل درآمد کرتا ہے، وہ آپ کا اپنا دل ہوتا ہے، آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے جو عمل درآمد کر بیٹھتا ہے گناہ پر. نفس اور جو شیطان ہے آپ کو وسوسے دیتا ہے، آپ کو خیالات ڈالتا ہے، آپ کو جو ہے آپ کو ایک راہ ضرور دکھا سکتا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کے عمل نہیں کروا سکتا، نہ شیطان نہ آپ کا نفس. تو جب اس نے یہ کہا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ سنیے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ بات آپ دیکھنے کی ہے کہ اگرچہ ابھی تک جو معاملات آ رہے تھے بہت ہی انیوژل، اور ایک دیکھیں ایک نبی کے بیٹے ہیں، نبی بمعنی سردار بھی ہوتے ہیں تو سردار کے بیٹے بھی ہیں، اور کس طرح سے اپنے ہی بھائیوں نے، یعنی سوتیلے صحیح مگر اپنے ہی بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان کو. ایک بالکل ایک بے نام جگہ پہ ان نون علاقے میں کس حالت میں رہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ ربی احسن مثوایا، کہ میرے رب نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے. سبحان اللہ. انہ لا یفلح الظالمون،
اور بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف علیہ السلام اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یعنی یہاں پہ برہان جو لفظ آیا نا استعمال ہوا ہے، نرا برہان ربی ہی، مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے ان کو کوئی ایسی چیز دکھائی گئی کہ ان کو اللہ کی بات پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی اسی طرح سے حفاظت کرتا ہے، ان کے کردار کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی ذات کی ہر طرح کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہے، وہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے جو خود اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بے حیائی اور برائی کو دور کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور انہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عبادنا المخلصین، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ ٹھیک ہے، وہ بچنے کے لیے دوڑے اور وہ جو ہے ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے دوڑی۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ اب آپ دیکھیں کتنی زبردست بات کہ اگرچہ دروازہ تو بند تھا مگر یوسف علیہ السلام پھر بھی دروازے کی طرف دوڑے، کہ کوئی اگر راستہ ملنا تھا تو اسی دروازے سے ملنا تھا۔ عقل مند تھے، سمجھدار تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ دروازے کے عین جو اوپر اب اس شوہر کو کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، یا وہ گھر میں ہی موجود ہوگا، یا وٹ ایور جو بھی، وہ اس کا شوہر جو ہے نا بڑی پاورفل شخصیت جو ہے دروازے کے اوپر کھڑی مل گئی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی۔ تو اس سے ایک اور بات بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ انسان اپنی کوشش ترک نہ کرے، چاہے دروازے سارے بند محسوس اس کو ہوں، چاہے دروازے اس کے سامنے کوئی کھلے نہ ہو، چاہے کوئی کھڑکی کھلی نہ ہو، لیکن وہ پوری کوشش کرے دروازے اور کھڑکی کو کھولنے کی۔ ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ اس کی طرف دوڑ تو لگا دیں، اللہ تعالیٰ دروازہ خود کھول دے گا۔ تو جب دیکھا کہ شوہر سامنے ہے تو وہ عورت جو ہے اس نے پینترا اپنا بدل لیا اور کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی یہی سزا سے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ بہت جو ہے آؤٹ کلاس، بہت تیز عورت تھی۔ ایسی عورتیں ایسی شاطر ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام بہت سمجھدار بھی تھے اور فوری طور پہ اپنی گواہی دی، اور فوری طور پہ بالکل گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، نہ ہی یہ سوچا کہ اب مجھے نہیں بولنا، نہیں، جہاں پہ بولنا تھا انہوں نے بولا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے سے ہی ایک شخص نے گواہی دی، یعنی کہ اب جو ہے جب دیکھا کہ دونوں الگ الگ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ خود تو معصوم بن گئی تھی، تو پھر طے یہ ہوا کہ کوئی کسی سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا اس کا حل کیا ہوگا، مطلب یہ۔ تو پھر اس عورت کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والے میں سے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے۔ جو خاوند نے دیکھا تو یوسف کا کرتا پیٹھ کے پیچھے سے پھاڑا گیا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام سچا ہے، تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی، یعنی بہرحال خاوند سمجھدار بھی تھا، اور ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصے سے رہ رہا تھا تو کچھ اندازہ اس کو بھی ہوگا۔ اگرچہ اس خاوند نے جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک رشتہ بھی جوڑا تھا، اور وہ منہ بولے بیٹے کا رشتہ تھا، مگر بیوی اس کا پاس نہیں رکھ سکی۔ تو بہرحال خاوند نے کہہ دیا کہ انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ یہ تم عورتوں کی چال ہے اور تم عورتوں کی چال بازیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کو کیا کہا، یوسف عارض عن ھذا، کہ اب اس بات سے اعراض کرو، اس بات کو آتی جاتی کرو، یعنی کہ اس کا چرچا نہ کرو، اس کو اوپن نہ کرو۔ ظاہر ہے گھر کا معاملہ تھا، اس کی عزت تھی، اس کی بیوی تھی۔ اب اگر یوسف علیہ السلام
آپ کسی کو بھی کہہ دیتے تو اپنے گھر کی عزت خراب ہوتی، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو کہا کہ یہ، اور عورت کو کہا تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ کاروں میں سے۔ لیکن ایسی بات تھی، کیسے جو ہے نا خاموش رہتی۔ تو کالا نسوتن فی المدینہ تھی، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی مصر اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں تو یہ سری گمراہی ہے۔ اب اس کا چرچا ہونے لگا اور عورتوں کو تعجب ہونے لگا کہ اگر عشق کرنا ہی تھا تو اپنے غلام سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بہت بڑی نادانی ہے، یعنی اپنا لیول تو دیکھو نا۔ تو اس عورت نے جب ایسی پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی۔ اب یہاں سے آپ مصر کے کلچر کا ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں کا کلچر بہت ہی زوال کا شکار ہو چکا تھا، اور کس طرح سے ایک محفل سجائی گئی یوسف علیہ السلام کو دکھانے کے لیے، اور ایون اپنی بھی محبت کا چرچا کرنے کے لیے، استغفر اللہ، اور لوگوں کو بھی رجھانے کے لیے، اور عورتوں کو بھی رجھانے کے لیے۔ اور آج سے پتہ چلتا ہے مرد اس علاقے میں بہت کمزور ہو چکے تھے۔ جب بھی کسی علاقے کے مرد جو ہے دیوس ہو جاتے ہیں تو پھر عورتیں جو ہے وہ اسی قسم کی محفلیں سجایا کرتی ہیں، بہت زوال کا شکار تھی۔ اور آج ہمارے لیے بھی اس میں جواب ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے کیا کچھ چل رہا ہے۔ ہم معاشرے کو الزام دیتے ہیں، لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ مصر جیسے معاشرے میں اکیلے پروان چڑھ کر بھی، یعنی ماں باپ بھی ساتھ نہیں، فیملی بھی ساتھ نہیں، اکیلے پروان چڑھے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو اکیلے پروان چڑھ کر بھی یوسف علیہ السلام اپنے ایمان، اپنی عزت کی حفاظت کر گئے، اپنا ایمان بچا گئے۔ تو پھر ہمارے معاشرے میں لوگ اپنا ایمان کیوں نہیں بچا سکتے؟ اب یہ مجلس جب مرتب کی تو ان میں سے ہر عورت کو چھری دی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب غلام تھا، کیسے جو ہے انکار کرتا؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہوئے اس جگہ پر، تو ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ کیوں کہا؟ بیکاز آف ہز بیوٹی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا، دنیا کا نصف حسن دیا گیا تھا، بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو فرشتے کیونکہ خوبصورت ایک جو ہے ہمارے سامنے تو یہی ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا ان کو ایک نورانی مخلوق قرار دے دی، ایک بہت ہی خوبصورت مخلوق قرار دی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی ہے جن کے بارے میں تو مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، سخت مشکل حالات میں بھی اعلیٰ ترین ہتھیار دعا ہے۔ کالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو جیل خانہ بہت ہی پسند ہے، بہت بہتر ہے۔ اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں مل جاؤں گا، واقع من الجاہلین۔ ٹھیک ہے، اب ایک وقت اب یوسف علیہ السلام جو ہے دعا کرنے لگے اپنے رب سے گر گرا کر، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ ایک عورت تھی جو ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اب تو پوری مصر کی عورتیں ان کے پیچھے ہو گئی تھیں، تو اب ان کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا کہ سوائے انہوں نے کہا کہ اللہ سے گر گرا کے دعا کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فاستجاب لہ، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، اور ان کی جو چال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھیر دی۔ انہ هو السمیع العلیم، اور وہ تو ہے ہی سننے والا اور علم والا۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد انہیں یہی مصلحت محسوس ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھ دیں۔ یہ بظاہر ان کا اپنا فیصلہ تھا
کیونکہ وہ اپنی خواتین کو تو سنبھال نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے یہی طے کیا کہ انہی کو جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا وہ قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا تھوڑا بچت ہو جائے۔ اور یہ فیصلہ ان کا تھا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، تو یہی ایک حل تھا کہ ان کو جو ہے نا قید میں ڈال، تاکہ وہ اس خرابی سے بچ جاتے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات قید جو ہوتی ہے، قید خانہ جو ہوتی ہے، وہ آپ کی عزت کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ نے جب دعا قبول کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا معاملہ کیا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اور پھر اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، وہ جو وزارت کا تھا، خزانے کا وزارت کا۔ ان کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کا کردار اس کے چہرے سے بھی چھلکتا ہے، اس کی شخصیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کے وجود سے ہر انسان کو خیر اور نفع ہی ملتا ہے جو محسنین ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں انا نراک من المحسنین، اللہ تعالیٰ ان کو ان قید خانے کے ساتھیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو محسنین کا درجہ دلوا رہے ہیں، محسنین کا لقب دلوا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے، اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہ جو نوجوان جو تھے، یہ جب انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھا تو ان کو کہا کہ یہ جو میں تعبیر بتلاؤں گا، یہ کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں کاہن نجومی یہ بھی عام تھا نا، تو یہ کوئی کاہن یا نجومیوں کا علم نہیں، بلکہ یہ تعبیر جو ہے یقینی علم ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا، یعنی اپنے علم کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کو دیا۔ اور علم جو ہے وہ اس کی روٹ بتائی کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ حقیقی علم ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے خواب کی تعبیر کا علم جو ہے وہ حقیقی علم ہے، اللہ کی طرف سے سکھایا بھی جاتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ میں اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہوں، شرک میرے عقیدے میں شامل نہیں، اور آخرت کے جو منکر ہے میں نے ان کا عقیدہ چھوڑ دیا، میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں۔ ٹھیک ہے، تعبیر بتانے سے پہلے ان کو اپنا عقیدہ اور اپنا دین بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ باپ دادے کون ہیں؟ یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اب ایک اور چیز کہ تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کا میسج اسے پہنچایا، ان دونوں کو پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی میسج ہے کہ مومن کے لیے جیل خانہ بھی عبادت خانہ بن جاتا ہے، تبلیغ کا مرکز بن جاتا ہے، وہ ہر جگہ کو اپنے تبلیغ کا مرکز بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہے نا اصل میں تبلیغ پہنچانے والا، تو وہ تو کہیں بھی جہاں بیٹھ جائے گا وہیں پہ تبلیغ کا مرکز، وہیں مدرسہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ ٹھیک ہے، اب سوالیہ انداز میں ان کو جو ہے توحید سکھائی کہ خود ذرا غور کرو کہ اتنے سارے جو تم لوگوں نے معبود اس سے لگتا ہے کہ معاشرے میں شرک عام تھا، تو کیا وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو الواحد ہے، القہار ہے؟ کیا ہمیں بھی اپنا رب اتنا ہی یاد رہتا ہے؟ کیا ہمیں بھی اپنا مقصد حیات اتنا ہی یاد رہتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم وہاں پر جو ہے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے باتوں سے، اپنے خیالات سے، اپنی شخصیت سے؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام نہاد ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، اور تم نے ان کے نام رکھے ہوئے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ یعنی جو بھی تم لوگوں نے جو اصنام سجا رکھے ہیں اپنے گھروں میں یا اپنے معاشرے میں یا اپنے دلوں میں،
وہ سب کے سب تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں فرمائی, اللہ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں نازل کی. ساری دلیلیں کائنات میں جتنی بکھری ہوئی ہیں سب کی سب توحید کی ہیں. فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کا فرمان ہے تم سب اس سے سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو, یہی دین درست ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یا صاحبی یا صاحب السجن, اے میرے قید خانے کے رفیقوں, تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا, لیکن دوسرا سولی چڑھایا جائے گا. یہ جو دونوں نوجوان تھے یہ شاہی دربار سے متعلق تھے. ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا جو ہے وہ نان بائی تھا. تو وہ جو تھا نا ایک اس کا دوسرا سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر نوچ کھائیں گے. تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کرے تھے اس کام کا فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہا کہ کون سا مرنے والا ہے یا کون سا جو ہے نا یعنی وہ انگور کا شیرہ تیار کرے گا, یعنی یہ نہیں, تاکہ اس کا تعین نہیں کیا تاکہ مرنے والا پہلے سے غم میں مبتلا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن مرنے والا وہ تھا جس نے اپنے سر پر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن جس کی نسبت اب یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ خواب معلق ہوتا ہے اپنی تعبیر کے بیچ کے. اب تم نے خواب کی تعبیر کیونکہ پوچھ لی ہے, میں نے بتا بھی دی, تو کام کا فیصلہ ہو, یعنی اب وہ جو ہے تعبیر کے مطابق وہ کام ہو جائے گا. جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا. اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا. ٹھیک ہے. یعنی کہ بادشاہوں کو ایسے اکثر و بیشتر خواب آتے رہتے ہیں, اور ان کے دربار میں ایسے لوگ اس زمانے میں اپوائنٹڈ ہوتے تھے کہ جو خوابوں کی تعبیر بتانے پر مامور بھی ہوتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس لحاظ سے اگر ہے تو یہ ڈپارٹمنٹ میں بھی اویل کر سکتا ہوں, تو میرا ذکر کر دینا. اور پھر جب بادشاہ پوچھے گا تو ظاہر ہے میں پورا واقعہ بھی بتا دوں گا جو میرے ساتھ ہوا ہے. تو اس طرح سے بادشاہ کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام نے. پھر اسے کیونکہ آپ دیکھیں عزیز مصر کے اوپر اگر کوئی ایک اور اتھارٹی ہو سکتی تھی تو وہ بادشاہ مصر ہو سکتا تھا. تو جب انہیں محسوس ہوا کہ اس بادشاہ تک رسائی ممکن ہوئی ہے اس ذریعے سے ان کی دونوں نوجوانوں کے, تو انہوں نے اس چینل کو یوز کرنے میں کوئی قباحت نہ تو محسوس کی نہ ہی اس سے اجتناب کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے. پھر اسے شیطان نے, یعنی اس کو جس کو کہا تھا کہ میرا ذکر کر دینا, اسے کس نے بلوایا؟ شیطان. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ فَأَنسَاهُ شیطان, کہ شیطان نے اسے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا, اور یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے. ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کسی نیک کام یا اچھے کام کا ذکر یا اچھے کام کو کرنے کو بھلوانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ بھول جائے گا تو نہ تو یاد رہے گا نہ وہ کرے گا. تو یہ بھی ایک اس کا حربہ ہوتا ہے, شیطان کی چال ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے کام بھلواتا ہے, اچھے کام بھولوانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. وقال الملک, بادشاہ نے کہا. اب یہ کافی عرصے کے بعد, اچھا بدعہ کا مطلب 3 سے 9 سال, تو ان کئی سال جو ہے نا قید خانے میں یوسف علیہ السلام رہے. بادشاہ نے اب ایک دن ایسا کچھ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 بالیاں ہری ہری, دوسری 7 بالکل خشک. اے درباریوں, میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب اللہ نے ان کو نکالنے کا بندوبست کیا, وہ صحیح وقت تھا. اور بعض اوقات اسی طرح سے اللہ کسی کی مدد کرتا ہے. کسی کا خواب آپ کی رہائی کا سبب بن جاتا ہے, آپ کی زندگی انٹائر چینج ہونے کا سبب بن جاتا ہے. تو جو پارلیمنٹرین تھے یا جو بادشاہ کے درباری جو تھے, جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جواب دیا کالو ازغاث احلام, یعنی یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسے ہی جیسے ہوتا ہے نا لو خواب ہیں.
وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم تو ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں، کیونکہ درباریوں میں سے کسی کے پاس بھی خواب کی تعبیر کا علم نہیں تھا، اس لیے جواب بھی ٹالنے والا دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ، اور ظاہر بادشاہ کے سامنے کیسے اقرار کرتے کہ ہمیں علم نہیں ہے، تو کہا کہ یہ ایسے ہی خواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ کیونکہ خوابوں کی جو ڈویژن آتی ہے اس میں سے ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جو حقیقی خواب ہوتے ہیں سچے، اور ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جو محض آپ کے جو آپ کی زندگی میں جو چیزیں پریویلنگ ہوتی ہیں وہی آپ کو خواب میں آ کے پریشان کر رہی ہوتی ہے، تو ان کا کوئی تعبیر نہیں بھی ہوتی، تو یہ بھی حقیقت بات ہے۔ ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، اس مدت بات یاد آیا، کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اور اب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ شخص آیا، یوسف ایھا الصدیق۔ اب یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے بہت سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خشک ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ ایھا الصدیق، کتنی محبت کے ساتھ وہ آیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں نے تو یوسف علیہ السلام کا کام نہیں کیا، میں نے تو بادشاہ سے ذکر نہیں کیا، تو ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام مجھے بھی جو ہے اس خواب کی تعبیر نہ بتائے۔ تو بات کرنے کا انداز ذرا اس طرح کا تھا کہ مجھے جواب یوسف علیہ السلام نے، آپ دیکھیں یہاں بھی جو محسنین کا درجہ ہے وہ یہاں پہ ان کی پرسنالٹی سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا، یاد بھی نہیں دلایا کہ بادشاہ سے تو میرا ذکر کیا نہیں، اب آگے میرے پاس خواب پوچھنے کے لیے میں کیوں بتاؤں، ہم ہوتے تو شاید ایسی حرکتیں ہی کرتے، ہم کیوں بتائیں، ہمارا کام کیا تھا تم نے۔ تو یاد رکھیں کہ نیکی کے معاملات میں نہ تو کیلکولیشنز ہوتی ہیں نہ ہی برابری کا درجہ ہوتا ہے، نیکی کاؤنٹلیس ہو کے کی جاتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نیکیوں کے معاملے میں کیلکولیشنز نہیں لگاتا اپنی ذات پر، مومن کیلکولیشنز لیس ہو کے جو ہے نا نیکیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور مومن کمپلیننگ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مومن اگر اس کے پاس دوبارہ کوئی آ گیا خیر کے لیے تو وہ دوبارہ خیر کر دیتا ہے، اس سے پچھلے کسی رویے یا پچھلے کسی بات کی دہرائی یا اس کی کمپلیننگ نہیں کرتا کہ تم نے تو میرا کام کیا نہیں، یا تم نے تو میرے ساتھ ایسے کیا تو میں کیوں کروں۔ ہمارے یہاں ہم دیکھیں کہ یہ منفی رویے پریویلنگ ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آئے کہ جس پہ ہم نے کوئی احسان کیا ہو اور اس نے احسان کا بدلہ احسان سے نہ دیا ہو، تو ہم اس کو پہلے احسان جتانے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اجر جو اس احسان یا اس نیکی کا ہوتا ہے وہ پورا ختم ہو جاتا ہے۔ تو خدارا ایسا کام نہ کیجئے، کبھی بھی اگر ایسا معاملہ درپیش آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت یوسفی کو سامنے رکھا کریں، اور اگر دوبارہ نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس کو من اللہ سمجھیں، اللہ کی طرف سے دوسرا موقع سمجھیں کہ دوسری دفعہ میں نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے، پرانی باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آپ اس طرح دیکھیں کہ پھر معاملات جب ہم کسی سے ملتے ہیں، پرانی جھگڑے پرانی باتیں دہراتے ہیں، تو وہ معاملات ختم ہونے کے بجائے وہ اور زیادہ جو ہے نا ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی پرانی بات نہیں کی، کوئی جو ہے نا اپنا احسان بھی نہیں جتلایا، بلکہ جو بات پوچھنے آئے تھے انہوں نے ڈائریکٹ اس کا جواب دیا کہ تم 7 سال تک پہ در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، اور نہ صرف یہ کہ خواب کی تعبیر بتائی بلکہ تدبیر بھی بتا دی کہ کرنا کیا ہے۔ یعنی ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب جو ہے نا خشک سالی کے سال آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس خواب کی تہہ تک فوراً پہنچ گئے، تو انہوں نے موٹی تازہ 7 گائیوں سے ایسے 7 سال مراد دیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس 7 سال خشک سالی کے لیے، اور اسی طرح سے 7 سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی، اور 7 خشک خوشوں سے مطلب یہ لیا کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کی تدبیر بھی بتا دی کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرو، ٹھیک ہے۔
اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھ دو تاکہ اس میں غلہ زیادہ محفوظ رہے۔ فوڈ سیونگ ٹیکنالوجی بھی بتا دی، اگرچہ وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ نہیں تھے مگر ذہین تھے، ذہانت رکھتے تھے اور ذہانت بانٹتے بھی تھے، انٹیلیجنٹ تھے اور اسکل کی انٹیلیجنس تھی ان کے اندر، ٹھیک ہے نا، انٹیلیجنس ان اسکل تھی، اور انٹیلیجنس خود اٹ سیلف از اے اسکل، ٹھیک ہے، اس سے ہم اپنے اسکل کو اور زیادہ ڈیولپ بھی کرتے ہیں اور اپنی اسکل کو اور زیادہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے اپنے زندگی کے معاملات اور اچھے طریقے سے ہم جو ہے اچھے انداز سے ہم نمٹتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی مقدار کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ تدبیر کی صورتحال بھی بتائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احسن تدبیر، احسن تعبیر ایسی ہی ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ بتا دو کہ کیا ہوگا اور یہ بھی بتا دو کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوری جو ہے نا سارا بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ قحط کے 7 سال گزرنے کے بعد خوب بارش ہوگی جس کے نتیجے میں کثرت سے پیداوار ہوگی، تم انگوروں سے خوب اس کا شیرہ نچوڑو گے اور زیتون سے تیل نکالو گے اور جانوروں سے دودھ دو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے، اسے وہی سمجھ سکتا ہے جسے خواب کی تعبیر کا اسکل حاصل ہو، جو اللہ والا ہو، جو اللہ کی طرف سے خواب کی تعبیر دینے والا ہو، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی نہیں دے سکتا یہ خواب کی تعبیر، ہر ایک سے نہ لیا کریں۔ بادشاہ جو ہے اتنی خوبصورت تعبیر اور اتنی خوبصورت تدبیر دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا زبردست، اتنا ذہین اور اتنا جو ہے ٹیلنٹڈ بندہ جو ہے وہ قید خانے میں کیا کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یوسف کو ایتنی بھی، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، یعنی یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اور جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے ہیلوں کو صحیح طور پہ جاننے والا میرا پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی۔ اب آپ دیکھیں بادشاہ کے پاس سارے وسائل حاصل ہوتے ہیں، ان کے پاس سب جو ہے نا ایجنسیز ہوتی ہیں، سب کچھ، وہ انہوں نے پورا معلومات کروا لیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے ان عورتوں کو بھی بلایا کیونکہ وہ عزیز مصر سے بڑی اتھارٹی تھی۔ عزیز مصر نے کیا کہا تھا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اعراض کرو، اس بات سے کسی سے چرچا نہ کرنا، مگر وہ کیا چرچا کرتے، ان کی تو اپنی بیوی چرچا کر رہی تھی، نہ صرف چرچا کر رہی تھی بلکہ اور جو ایک ٹیم تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ادھر آپ دیکھیں کہ جب بڑی اتھارٹی آئی سامنے یوسف علیہ السلام کے جسے کہتے ہیں فیور میں، تو جو ہے نا اب ان عورتوں کو صاف جواب دینا ہی پڑا کہ معاذ اللہ، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو بات سچی نکل آئی ہے، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا، اس کی جی سے یقیناً وہ سچوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، سبحان اللہ۔ یعنی اپنی جو ہے اپنی نفس کی سچائی سے زیادہ، اپنے کردار سے زیادہ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ خائن کے طور پر نہ سمجھے جائیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اس میں حکمت بھی ہے نا اس واقعے میں، کہ آپ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا، ان دو لڑکوں کو کہا تھا کہ آپ جا کے ذکر کیجیے گا بادشاہ سے، تو اگر اس وقت وہ نکلتے تو وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کا شاید یہ اسٹیٹس نہ ہوتا جو اب اللہ تعالیٰ نے ان کا بنا دیا۔ بادشاہ اب خود سائل بن کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں تھا کیونکہ ان کو یوسف علیہ السلام کا ٹیلنٹ چاہیے تھا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی بات جو ہے اپنی شرائط پہ رہائی پائی، حالانکہ رہائی مل رہی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی جیسے کہتے ہیں نا NRO نہیں لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی
کمپرومائز نہیں کیا اپنے کردار پر، اپنی عزت پر، اپنے اخلاق پر، اپنی کسی بھی چیز پہ. کیا بڑا مقام بندگی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ انہوں نے قید پسند کر لی لیکن اپنی عزت پر کسی قسم کا دھبا پسند نہیں کیا. اور ابھی بھی جب بادشاہ بھی ان کو قید سے رہائی دینا چاہتا ہے اور اپنے پاس ایک جو ہے بڑا درجہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ خوشی نہیں آ رہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کیسے رہائی مل گئی تو ویری گڈ، میں تو اب چلو آ جاتا ہوں اور اب مجھے جو ہے نا اس سے اچھی کیا بات ہے. لیکن بلکہ پہلے جس وجہ سے وہ قید، کیونکہ دیکھیں بڑی ذہین اور بڑی ذہانت والی بات ہو گئی کہ اگر یہ قید سے اسی طرح سے نکل جاتے تو پھر معاملہ تو وہیں کا وہیں کھڑا تھا نا. اور ان کو اس دوران یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کو نبوت بھی جو ہے مل چکی ہے. تو ایک نبوت کو جب معاشرے میں ایز اے دائی جو ہے کام کرنا ہے تو پہلے معاشرے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی ان کا جو پورا جو کردار ہے وہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی عزت اور اپنی ذات، اپنے کردار کی صفائی، اس کی جو پاک دامنی ہے، اپنی پاک دامنی کو زیادہ اہمیت دی بنسبت اس کے کہ وہ قید خانے سے نکل کے آ رہے ہیں. اور وہ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے قید خانہ بہتر ہے. انہوں نے تو خود مانگی تھی قید خانہ جو ہے، قید خانہ اس سے زیادہ بہتر ہے جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. تو قید خانے سے نکلنے سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پہلے یہ والا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ جو ہے، اور آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ نے پھر مدد کی کہ بادشاہ کے دربار میں انہی عورتوں نے آ کے ان کے حق میں گواہی دے دی. اور نہ صرف ان سب عورتوں نے بلکہ اس واحد عورت نے بھی جس نے سب سے پہلے جو ہے ان جو عزیز مصر کی جو وائف تھی، جس نے سب سے پہلے جو برائی کا آغاز کیا تھا، اس نے بھی ان کے حق میں جو ہے گواہی دے دی. کتنا بڑا مقام، کیا بڑا مقام ہے نا. اور اللہ تعالیٰ اس پہ کیا تبصرہ کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. اور پھر اس پہ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. یعنی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نفس کی پاکیزگی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. نفس تو بے شک برائی پہ ابھارتا ہے. میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ میرا رب جس پر رحم کرے وہ اصل میں پاک دامن ہوتا ہے. یعنی انسان کو اپنے آپ کو کبھی بھی پاک دامن نہ کہنا چاہیے، نہ اس کا اعلان کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کو جو ہے نا اس کا ٹارگٹ دینا چاہیے. اپنے رب کے اوپر جو ہے نا رکھنا چاہیے سارا معاملہ کہ میرے رب جو ہے جو چاہے گا وہی ہوگا، اور میرے رب نے مجھے، اگر پاک دامن ہوں تو میرے رب نے مجھے پاک دامن رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مضبوط بھی تھے اور امین تھے، اور وہ بادشاہ خود یہ واقعہ دیکھ چکا تھا کہ اتنی بڑی امانت دار والا معاملہ کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے بیچ پیچھے خیانت نہیں کی. تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا امانت دار، یعنی امانت جو ہے وہ آپ کے صرف چیزوں کے امین ہونے سے ہی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اپنے کردار کے امین ہونے سے بھی آپ کی نفس، آپ کی جان کی امانت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. آپ کے اندر کتنی امانت کا جذبہ ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو ہے تنہائی کتنی امانت دار ہے، اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اصلاً کتنے امانت دار ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے. یعنی اپنے لیے جو ہے وزیر خزانہ کا جو ہے نا انتظام ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ ان کو پتہ تھا کہ مستقبل قریب میں اپنی خواب کی تعبیر کی روح سے کہ جو قحط سالی کے ایام آنے والے اس کے نمٹنے کے لیے جو مناسب انتظامات ہیں وہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کسی خاص معاملے سے نمٹنے کی اچھی صلاحیت ہے جو دوسروں میں نہیں ہے،
تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اپنے مخصوص عہدے یا منصب کی طلب کر سکتا ہے جب اس کو آپشن دیا جائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ آپ کو ہم وزیر بناتے، تو وزیر کا آپشن تو ان کو دیا ہی گیا تھا بادشاہ کی طرف سے، تو وہ صرف سلیکشن وزارت کے سلیکشن تھی کہ کون سی والی وزارت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں رہ سکے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً ایمانداروں نے پرہیزگاروں کا آخر اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اب وہ اگلا جو ہے وہ قصہ آتا ہے جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ کافی آپ کا ڈیٹیل ہے اس میں بھی، آگے بھی، اور اس میں بھی کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔